جی ایک تو وہ وارث قرآن ہے جی، اور ایک وہ میدان کا فاتح ہے۔ بلکہ اگر یہاں تو آپ دیہات میں رہتے ہیں، آپ کو تجربہ ہے، اس آپ کے تجربے کی بیس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، وہ لکھی ہوئی آپ کو بتاتا ہوں، اگر ایسے ہو تو بتا دینا، نہ ہو تو تب بھی بتا دینا تاکہ میری معلومات میں اضافہ ہو جائے۔ وہ بات کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جو علم والا ہو، جو شخص علم والا ہو وہ بہادر نہیں ہوگا، اور جو بہادر ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ علم والا نہیں ہوگا۔ جو پڑھا لکھا ہو نا، آپ دیکھیں لڑائی پڑ جائے نا، لڑائی میں کبھی پڑھا لکھا آدمی لڑائی میں نہیں آئے، صحیح کرے، دوسرے لیے حربے سے بے شک ان کے اوپر مقدمے کرے گا، کیس کرے گا، لیکن لڑائی ڈنڈے سوٹے میں پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے۔ اور جو پڑھا لکھا ہے وہ یعنی دوسرے لفظوں میں شجاع و بہادر نہیں، اور جو شجاع و بہادر ہے وہ پڑھا لکھا نہیں۔ یہ ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ علم کے میدان میں سلونی کے ڈنکے بجا کر کہتا ہے جو دل چاہے پوچھو، اور میدان شجاعت میں ایسے لڑتے ہوئے نظر آتا ہے کہ دشمن ایسے بھاگتا ہے جس طرح شیر کے آگے بکریاں اور گیدڑ بھاگتے ہیں۔ وہ سیکھتے، میں بات سے کیوں کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں وہ مطالب طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں، چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہو جائے کہ جو بہادر ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے کہ کوئی عالم ہو، اور اگر کوئی عالم ہو بہت کم ہوتا ہے کہ وہ شجاع ہو۔ تو اب بات سمجھ میں آگے، عموماً ہمارے معاشرے میں جو بہادر ہے وہ عالم نہیں، جو عالم ہے وہ بہادر نہیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے علی کون ہے؟ وارث قرآن۔ وارث قرآن کا کیا معنی بنا؟ یعنی عالم۔ عالم کا کیا معنی؟ اگر لے سکو قرآن کو، اگر دین کو کتاب کی شکل میں دیکھو، جملہ کہہ رہا ہوں لگاتار ہے، ذرا تولنا، اگر دین کو کتاب کی شکل میں دیکھو تو وہ قرآن نظر آئے گا، اور قرآن کو انسان کی شکل میں دیکھنا چاہو تو وہ علی ابن ابی طالب نظر آئے گا۔ ہاں بالکل آپ کی توجہ ہو گئی ہے، میں اپنے موضوع پر بھی پہنچ گیا ہوں کہ علی وارث قرآن، جہاں ایک بہت بڑا عالم، اور نبی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، نبی کہتے ہیں علی اعلمکم اعلم فیکم، تم میں سب سے بڑا عالم ہے تو وہ علی۔ پھر دیکھ کر فرماتے ہیں اقضاکم علی، تم میں بڑا قاضی ہے تو وہ علی۔ پھر دیکھ کر کہتے ہیں تم میں سب سے بڑا شجاع بہادر وہ ہے تو وہ صرف علی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے علی کی زندگی دیکھی۔ شب ہجرت کیا فرمایا؟ کوئی ہے جو میرے بستر پہ سوئے؟ توجہ ہے، دشمن مکے کی زندگی، نبی جانا چاہتے ہیں مکہ چھوڑ کر کہاں؟ مدینہ۔ کوئی ہو جو بستر پہ سوئے تاکہ دشمن سمجھے کہ محمد سویا ہوا ہے، اور مصطفیٰ جو ہے وہ بستر چھوڑ کے اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے چلے گئے۔ بستر خالی نہیں چھوڑنا، ورنہ دشمن سمجھیں گے کہ وہ چلے گئے ہیں، پھر پیچھا کریں گے۔ کوئی ہو جو بستر پہ سویا رہے، ہاں تو اب ضرورت یہ تھی کہ کوئی ہے جو میرے بستر پر سوئے، سب چپ۔ بلکہ میں یوں کہہ دوں، شروع میں تو کہا، اس نے کہا میں سوؤں گا، اس نے کہا میں سوؤں گا، اس نے کہا میں سوؤں گا۔ بستر پہ سونا ہے نا، رسول کے بستر پہ سونا آج ناز ہے، افتخار ہے، فخر ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا سن لو، سوئے بے شک سو جاؤ، لیکن آج میرا بستر آرام گاہ نہیں ہے، آج مقتل ہے، قتل گاہ ہے۔ لفظ موت کی بات میں پہلے کر چکا، موت سے دنیا ڈرتی ہے، اب جو ڈرنے والے تھے ہاتھ نیچے ہو گئے۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے وہ اٹھا جس نے وعدہ
دیا تھا جو موت سے نہیں ڈرتا، دیکھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے بستر پہ سونے کو تیار ہوں، بات اتنا سننا چاہتا ہوں، آپ اپنی زبان پاک سے فرمائیں کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ جیسے کہا میری جان بچ جائے گی، علی نے بڑھ کر سجدہ شکر کیا۔ بڑھا والے آپ لوگ بہادر ہیں، کیونکہ جو نسبتاً دیکھا گیا ہے دیہات والے شہر والوں کی نسبت بہادر ہوتے ہیں۔ جی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے موت کا سنا تو علی کو سجدہ شکر اور موت، سجدہ شکر اور موت، یہ تو بات جڑتی نہیں ہے نا۔ ذرا آپ دیکھیں اسماعیل نے بھی موت کا سنا تھا، جب باپ نے کہا میرا بیٹا اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کا کیا پروگرام ہے میرا بیٹا؟ اس وقت حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا؟ پڑھو قرآن، دیکھ کر کہا افعل ما تؤمر، بابا جو آپ کو امر ہوا ہے نا، حکم کر ڈال، انشاءاللہ ستجدنی من الصابرین، تو مجھے صابروں سے پائے گا، میں صبر کروں گا۔ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، شکر ہوتا ہے نعمت پہ۔ بابا صبر ہوتا ہے مصیبت پہ، آپ کا کوئی خدا نہ کرے مصیبت آ جائے، جو بھی آئے گا آپ کو کیا کہے گا؟ آپ کی مصیبت پہ کیا کہے گا؟ صبر کر یا شکر کر؟ کہے گا صبر کر، یا تجھے مصیبت آئی ہے ہاں تو صبر کر۔ لیکن اگر آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو نعمت، ہاں تو پھر کیا کہے گا وہ آنے والا؟ صبر کر یا شکر کر؟ وہ کہے گا شکر کر۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ صبر ہوتا ہے مصیبت پہ اور شکر ہوتا ہے نعمت پہ۔ اسماعیل نے کہا میں صبر کروں گا، موت کا سنا تو کہا میں صبر کروں گا۔ علی نے موت کا سنا تو کہا میں شکر کروں گا۔ اب اسماعیل نبی ہے، علی اور نبی میں اتنا فرق تو سمجھ لینا کہ نبی موت کو مصیبت سمجھتا ہے، علی موت کو نعمت سمجھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ موت کے بستر پہ علی نے سو کر نیندیں کر کے، اچھا کیا پروگرام ہے؟ آپ کو یہ زیادہ تجربے پیش آتے ہوں گے، جب موت کا خطرہ ہو نا، کوئی سا خطرہ ہو تو نیند آتی ہے؟ جب کوئی خطرہ ہو، موت تو بڑی چیز ہے، موت سے چھوٹا کوئی خطرہ ہو، موت نا چھوٹا خطرہ ہو، چھوٹا تو نیند آتی ہے۔ اور اگر موت کا خطرہ ہو تو اصولاً کیا ہے؟ علی امیر کو نیند آنی چاہیے یا نہیں؟ ظاہری طور پہ تو یہ ہے کہ نیند نہیں آنا چاہیے، لیکن علی فرماتے ہیں جیسی نیند میں نے رسول کے بستر پہ شب ہجرت کی، ایسی نیند زندگی بھر نہیں کی۔ زندگی بھر میں نے ایسی نیند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو پرواہ نہیں ہے، موت کا خوف نہیں ہے۔ شاید میں نہ سمجھا سکوں میرا دوست، شب ہجرت جو ہے نا، شب ہجرت علی نے اپنی جان بیچی اور اللہ نے جب خریدی تو قرآن کی آیت اتاری۔ بڑے ذرا قرآن مجید قاریان قرآن کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بیچنے والے نے بیچی، خریدنے والے نے خریدی، ہاں بکی جو وہ علی کی جان، ہاں جو قیمت دی گئی وہ رضائے خدا۔ ہاں اب یہی وجہ ہے علی نے تو اپنی جان بیچ دی، اب یہ جان کس کی ہو گئی؟ اللہ کی۔ یہی وجہ ہے میدانوں میں، جنگوں میں علی گھبراتا نہیں ہے۔ کیوں؟ علی نے تو اپنی جان جو ہے وہ بیچ دی ہے، علی کو پرواہ نہیں ہے، یہ تو امانت اسی کی ہے، جب لے لے۔ یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت
طرف جب ضرب لگی ہے تو علی نے پہلا جملہ کہا بولنا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، جو امانت میرے پاس تھی میں نے دے دی۔ وہ میں نے اس کی اسے لوٹا دی، پلٹا دی، اس کے سپرد کر دی۔ ہاں یہ ہوتا ہے کام اس کا جو نڈر ہو، جو بہادر ہو، جو شجاع ہو، اور یہ ضروری ہوتا ہے۔ شاید میرے دوست جو ہیں وہ ابھی بھی متوجہ نہ ہوں کہ اسلام میں بہادری کی کیا ضرورت ہے۔ اور میرا دوست اگر اسلام میں بہادری کی ضرورت نہ ہوتی، نبی کو بدر کی فتح نہ ملتی، احد کی فتح نہ ملتی، خیبر و خندق کی فتح نہ ملتی۔ اگر بہادری اتنا ضروری ہے میرا دوست اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کا جز ہے، اگر بہادر نہ ہو، فرض کرو نبی کے سپاہی ایسے ہوتے جو میدان چھوڑ کر چلے جاتے، نبی کو چھوڑ کر چلے جاتے، کیا پروگرام ہے؟ دشمن نبی کو قتل کر دیتا یا نہ؟ تو پھر اسلام آپ تک کیسے پہنچتا؟ ضروری ہے کہ نبی کی فوج میں ایسا ناصر ہونا چاہیے، ایسا سپورٹر، نڈر، بہادر، شجاع، ہاں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موت سے نہ ڈرتا ہو، تلوار کا دھنی ہو۔ میں دوسرے لفظوں میں جملے بدل لوں، شاید اب بھی میرے دوست متوجہ نہ ہوں، میں دوسرا سپارے کی آخری آیتیں پڑھ دوں گا کہ جب طالوت اور جالوت کا مقابلے میں جنگ ہوئی نا، طالوت اور جالوت کی، حضرت اشمعیل ایک نبی تھے، انہوں نے انتخاب کیا طالوت کا جالوت کے مقابلے میں، تو انتخاب کیا اور بادشاہ بڑا کس کو بنا دیا؟ طالوت کو۔ باقی جو لوگ تھے وہ طالوت کو برداشت نہیں کرتے تھے، سہ نہیں سکتے تھے، دیکھ کر کہا اشمعیل تو نے اس کو چنا کیوں؟ کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان اللہ اصطفاہ، میں نے نہیں چنا، یہ اللہ نے چنا، ایک بات۔ اور پھر جب انہوں نے کہا صحیح مال تو ہمارے پاس زیادہ ہے، دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، شاید اور صفتوں میں بھی ہم ہیں، تو اس کو کیوں چنا؟ اب سنو قرآن، قاریان قرآن سنو قرآن۔ قرآن کہتا ہے اسماعیل نبی نے ان کو بتایا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علم بھی رکھتا ہے اور شجاعت بھی رکھتا ہے، یہ میدان علمی کا بھی شہ سوار ہے، میدان جنگ کا بھی کہار ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر جناب طالوت کا انتخاب ہوا کہ وہ میدان میں جنگ شاہ سوار آئیں۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ نبی جو ہے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ ہمارے پیارے رسول مدینے، جس کا پرانا نام کیا ہے؟ یثرب، بعد میں نام بن گیا مدینہ الرسول۔ مدینے نبی پہنچے۔ اب آپ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بس نبی مکے والے دشمنوں سے جان چھڑا کر کہاں پہنچ گئے؟ مدینے میں۔